السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ ریلوے اسٹیشن پر شالیمار ایکسپریس کے آنے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر بیٹھے مسافر اور کلی یکدم الرٹ ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم نمبر 2 پر آ کر رکی، ایک ہڑبڑی سی ہر طرف مچ گئی۔ ٹرین میں چڑھنے اور اترنے والے مسافروں کے ساتھ ساتھ ہر طرف پھیلے لال وردیوں میں ملبوس کلی بھی اس طرح ادھر ادھر سے بھاگ رہے تھے جیسے کوئی بلا ان کے پیچھے لگ گئی ہو۔ ان کلیوں میں وہ بھی شامل تھا، لیکن اس کا انداز سب سے جدا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی بے چینی ٹھہر چکی تھی۔ ایک بے نام سی بےقراری نے اس کے پورے وجود پر احاطہ کر رکھا تھا۔ گاڑی کی رکتی ہی وہ تیزی سے اٹھا اور فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹس کی طرف لپکا۔ اس نے بےتابی سے ایک ایک کمپارٹمنٹ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ ہر ایک ڈبے کے دروازے کے اندر سے جھانکتا اور اس سے قبل کے مسافر اسے سامان اٹھانے کے لیے پکارتے، وہ فوراً اگلے ڈبے کی طرف بڑھ جاتا۔ اس کے پیچھے پیچھے آنے والے کلی بھی دوسرے لوگوں کو حیران ہونے کا اشارہ کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک کمپارٹمنٹ جھانکتا ہوا۔ جیسے جیسے آخری ڈبے کے قریب ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی امید بھرے انداز میں آخری ڈبے میں جھانکا اور پھر اس کی آنکھوں میں جلتا دیا ہر روز کی طرح بجھ گیا۔ اے کلی، یہ اٹھانے کا کیا لے گا؟ وہ شانوں اور تھکے قدموں سے لڑکتا واپس مڑ چکا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کے بڑھتے قدم ایک لمبے کو زنجیر ہوئے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے بغیر مڑ کر دیکھے ہی نفی میں سر ہلا دیا اور پلیٹ فارم کے ایک طرف پیپل کے پرانے اور بڑے سے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اسے آواز دینے والی عورت حیرت کی تصویر بنے دیکھتی دیکھتی رہ گئی۔ بی بی، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، آپ کا جو دل چاہے دے دیجئے گا۔ ایک بزرگ کلی نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھا لیا۔ وہ لڑکی شاید اکیلی ہی تھی، اس لیے حیرت اور خاموشی کے ساتھ کلی کے پیچھے چل پڑی۔ پلیٹ فارم سے باہر نکلتی ہوئی اس کی نظر چند قدم دور پیپل کے گرد بنے چبوترے پر پڑی۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر آنکھیں موندے درخت سے ٹیک لگائے خود فراموشی کے عالم میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ لڑکی ایک دم رک گئی۔ کلی جو اس کے پیچھے اس کا سامان اٹھائے چل رہا تھا، اسے رکتا دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ رک کیوں گئی؟ وہ وہاں جو کلی بیٹھا ہے، کون ہے وہ؟ لڑکی سرمائی کی بڑے انداز میں بولی۔ تو بابا جی نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑیں بی بی جی اسے، بیچارہ اپنے آپ میں مست رہتا ہے۔ آپ اس کی خاطر اپنا سفر کیوں کھوٹا کر رہی ہیں؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہاں تک چھوڑ آتا ہوں۔ بابا جی نے لڑکی کا دھیان اس کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی تک اسی پر نظریں جمائے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ سکندر کا سب سے چھوٹا بیٹا کاشان سکندر ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری لے کر واپس وطن لوٹا تھا۔ سیٹھ سکندر نے اس کی کامیابی پر گرینڈ پارٹی رکھی تھی۔ شہر کے سارے امیر لوگ اس پارٹی میں موجود تھے، سیٹھ سکندر کے کاروباری حریف بھی اور حلیف بھی، سوائے ہاشم دورانی کے۔ ہاشم دورانی اور سیٹھ سکندر شروع سے ہی کانٹے کا جوڑ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ کوئی بزنس کانٹیکٹ، کوئی فورن ڈیلیگن، کوئی ڈیل، کچھ بھی۔ دونوں کی کوشش ہوتی کہ ایک دوسرے کو ہر میدان میں بچھاڑ کر جیت کا تاج اپنے سر پر سجا لیں۔ دونوں ہی بزنس ٹائکون تھے اور دونوں کے سورسز ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ سیٹھ سکندر نے کاشان کی پارٹی میں اپنے ریلیٹیو کو انوائٹ کیا تھا، بما ہاشم دورانی کے، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ ہاشم دورانی اس پارٹی میں ضرور شامل ہو تاکہ وہ اپنے شاندار بیٹے کی شاندار کامیابی کا سر اٹھا کر فخر سے ان کے سامنے اعلان کریں اور ان کے زخموں پر خوب ڈھیر سارا نمک ملیں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ہاشم دورانی پارٹی سے ایک دن پہلے ہی کسی بزنس ٹرپ کے سلسلے میں دبئی چلے گئے، جہاں ان کی نمائندگی کرنے کو ان کے خوبصورت اور خوش اخلاق پیے ضرور موجود تھی۔ ہاشم دورانی کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، دولت، عزت، شہرت ان کے باندیاں تھی، مگر اولاد کی طرف سے انہیں کبھی کوئی خوشی حاصل نہ ہو سکی۔ سیٹھ سکندر کی طرح ان کے بھی 4 بیٹے تھے، مگر وہ سب باری باری کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بیوی ان کے صدمات کا بوجھ زیادہ عرصہ نہ اٹھا سکی اور بیٹوں کے پیچھے پیچھے ہی وفات پا گئی۔ سیٹھ سکندر کے بیٹے نہ صرف حیات تھے بلکہ اپنے باپ کا بازو بنتے ہوئے اس کے بزنس کو کہیں سے کہیں لے جا چکے تھے۔ جوان ہوتے بیٹے اور عمر بھر کے ساتھی کی دائمی میں ہاشم دورانی کو کچھ عرصے کے لیے ہر طرف سے غافل کر دیا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب سیٹھ سکندر نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ہاشم دورانی کو بزنس میں چوٹ پر چوٹ پہنچانا شروع کر دی۔ ان کی کئی قیمتی کلائنٹ توڑ کر اپنی طرف لے گئے۔ ان کے کئی کنٹریکٹس ایک کے بعد ایک سے کینسل ہوتے چلے گئے اور قریب تھا کہ ان کا دیوالیہ ہو جاتا۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور اس میں انہیں مدد دی ان کی بیٹی نے۔ بریرا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 4 بھائیوں کی وفات کے بعد انہوں نے اسے باہر بھجوا دیا کیونکہ وہ ماں اور بھائیوں کی جدائی سے بہت پریشان اور بہت دکھی ہو چکی تھی۔
آپا جب بھاوج کی آخری رسومات کر کے واپس جانے لگی تو بریرہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ بریرہ ان کے ساتھ کافی اٹیچ چکی تھی، اس لیے ہاشم نے بھی آپا کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ بریرہ پھپھو کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ اس طرح ہاشم درانی خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگے اور قریب تھا کہ تنہائی انہیں نگل جاتی۔ سیٹھ سکندر کی طرف سے ہونے والے پے در پہ حملوں نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے خود کو اس خود فراموشی کے چنگل سے باہر نکالا اور اپنے ڈوبتے بزنس کو بچانے کی تگ و دو میں جت گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی مشن تھا، سیٹھ سکندر کی بربادی اور اپنے نقصانات کا ازالہ۔ ڈیڈ، آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میرا ان باتوں سے کیا واسطہ؟ کاشان نے باپ کی باتیں غور سے سننے کے بعد قدر حیرت سے جواب دیا تو وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرانے لگے۔ واسطہ ہے بیٹا تمہارا، ان سب باتوں سے بہت گہرا واسطہ ہے، ذرا دیکھو۔ سیٹھ سکندر نے دراز سے ایک لفافہ نکالا اور اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ اس نے لفافہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے عجیب انداز میں پوچھا تو سیٹھ سکندر سر ہلاتے ہوئے مسکراتے چلے گئے۔ ڈیڈ، یہ تو میری تصویریں ہیں یونیورسٹی کی، اور اس میں میرے سارے فرینڈز ہیں۔ اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ کون ہے، اس کو جانتے ہو؟ سیٹھ سکندر نے ایک بہت حسین لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، جو کاشان کے گروپ کے پیچھے سے گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان کے گروپ کا حصہ نہیں تھی۔ میں تو اسے نہیں جانتا، اور آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کاشان خود بھی حیرت سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو شاید اس کے ساتھ پڑھتی رہی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان رہے تھے۔ یہ ترک کا اکا ہے بیٹا، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو تم حاصل کر لو۔ یہ اگر ہمارے قبضے میں آ گئی تو سمجھو ہم مقدر کے سکندر بن گئے۔ سیٹھ سکندر کی آنکھوں میں ایک خاص چمک لہر رہی تھی۔ اس چمک کو دیکھ کر کاشان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پلیٹ فارم پر موجود گاڑی کب کی روانہ ہو چکی تھی۔ اب ہر طرف ایک اداسی اور ویرانی کا سامان چھایا ہوا تھا۔ اسی طرح آنکھیں بند کیے درخت سے ٹیک لگائے چبوترے پر بیٹھا تھا۔ بابا جی کھانا کھا لو، آج پھر بھوکا رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ بابا دینو نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھ لایا ٹفن کھولتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اسے بھی دعوت دی۔ بابا، آپ روز مجھ سے ایک ہی بات پوچھتے ہو، میں روز ایک ہی جواب دیتا ہوں، نہ آپ تھکتے ہیں نہ میں۔ ایسا کیوں ہے بابا؟ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی پھیلی تھی اور بابا دینو خود کو اس اداسی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس لیے بیٹا، نہ تم مجھے اپنا درد بتانا چاہتے ہو اور نہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہو۔ میرا بھی کچھ یہی حال ہے۔ میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھینچا جاتا ہے، اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے ایک بار ہنستا ہوا دیکھوں، زندگی سے بھرپور جیو، لیکن تم میری سنتے ہی کہاں ہو۔ بابا، میرا دکھ بہت بڑا ہے، میں آپ کو اپنا دکھ سنا کر آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری وجہ سے پہلے ہی کوئی دکھ کی گہری کھائی میں جا گرا ہے، میں اپنے دل کو ابھی تک اس غم سے نکال نہیں پایا بابا۔ اب اگر آپ بھی میری وجہ سے کسی مصیبت میں گھر گئے تو میں شاید مر جاؤں گا۔ وہ سر جھکائے دکھ بھرے انداز میں بولا تو بابا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ نہ پتر نہ، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ تم تو جب سے اس پلیٹ فارم پر آئے ہو مجھے لگتا ہے کہ میرا پتر میرے پاس آ گیا۔ تمہارے دل میں جو بھی ہے نا، مجھے اپنے باپ سمجھ کر ہی بتا دو۔ بابا دین کی بات نے اس کی نگاہوں کے سہانے ماضی ایسے لا کر کھڑے کیے کہ اس کی روح تک جھلس گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہوتا چلا گیا اور آنکھیں بند کیے درخت سے ٹیک لگائے نہ جانے کن جہانوں میں کھو گیا، اور پھر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بس اسے دیکھتے چلا گیا۔ بریرہ، ہم کب تک ایسے ہی چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ جب تک میں بابا کو اعتماد میں نہیں لیتی تب تک تمہیں انتظار کرنا پڑے گا کاشان، اور تم اپنے بابا کو کب تک اعتماد میں لے لو گی؟ کچھ اندازہ تو ہوگا۔ پتہ نہیں شاہن، میں پاپا سے کھل کر بات نہیں کر پاتی۔ شاید ممی ہوتی تو مجھے اس مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، میں ممی کو سب کچھ بتا دیتی، لیکن اب تو ممی نہیں ہے نا بریرہ، اب تو جو بھی کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بریرہ ہاشم کو کاشان سے محبت ہو گئی تھی، ایک معمولی اور عام سے نوجوان سے جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہر دم تیار رہتا تھا۔ شانی کا اصرار تھا کہ وہ اب اپنے بابا سے اس کے رشتے کے بارے میں کھل کر بات کرے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو باقاعدہ طور پر رشتے کے لیے لا سکے، مگر بریرہ باپ سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی، گو کہ وہ ہاشم کے ساتھ واپس گھر جا چکی تھی، مگر سالوں پر محیط یہ دوری ان دونوں کے لیے گہری ہوتی چلی گئی۔ شانی اسے یہاں ہی ملا، وہ شاپنگ مال سے نکلی ہی تھی، کچھ کھنڈوں نے اسے گن پوائنٹ پر گھیر لیا۔ اس کا پرس، موبائل اور گاڑی کی چابی چھیننے کے بعد وہ اسے مزید ہراساں کر رہے تھے کہ ایک طرح سے ایک نوجوان تماشائیوں کی بھیڑ چھیڑتا ہوا آگے بڑھا اور ان گنڈوں پر چل پڑا۔ اس نے مارشل آرٹ کے ایسے ایسے داؤ پیچ لڑائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں دھول چٹانے پر مجبور ہو گئے۔ اس فرشتہ صرف انسان کو دیکھ کر بریرہ اس سے بہت متاثر ہوئی، اس کے احسان کے بدلے اسے اپنا دل ہی دے بیٹھی۔ شانی نے کمائیگی اور غربت کی داستان سنائی بھی تو کچھ ایسے دلداز انداز سے اس چڑیا جیسے دل کی مالک لڑکی کی آنکھوں میں اشک بھر آئے۔ بس اسی دن سے ان دونوں کی دوستی پیار کے ٹریک پر تیز گام بنی بھاگتی چلی گئی،
اور اب شانی اس گاڑی کو شادی کے پلیٹ فارم پر بریک لگانا چاہتا تھا، مگر بریرہ کو نہ جانے کس بات کا خوف تھا کہ وہ اپنے پاپا سے ابھی تک شانی کا ذکر نہیں کر پائی، اور اب اس کے اصرار پر بھی بس سوچتی ہی رہتی۔ میں پھپھو سے بات کرتی ہوں، وہ ویسے بھی اس سنڈے کو پاکستان آ رہی ہیں، وہ خود ہی پاپا کو بتا دیں گی۔ ٹھیک ہے نا شانی، اس نے اس کا بڑا مناسب حل نکالا تھا، مگر شانی اس کی بات سن کر جلبلا ہو گیا۔ او گاڈ بریرہ، تم بجائے پاپا سے خود بات کرنے کے کس کس کو بیچ میں ڈال رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی، اس طرح تو پاپا کو شاید اور بھی برا مان جائیں گے اور ہماری بات بنتے بنتے بگڑ جائے گی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مرتے ہوئے اس انداز سے کہا کہ بریرہ پھر پریشان ہو گئی۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو شانی ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم پاپا سے کیا کہو گی، بس جس طرح میں سمجھاؤں تم اسی طرح کرنا، پر پھر دیکھنا پاپا فوراً مان جائیں گے۔ شانی نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ بھی سر ہلاتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر شانی نے اسے بہت کچھ سمجھایا، ایسی پٹیاں بڑھائی کہ وہ خود کو بہت بہادر اور نڈر سمجھنے لگی۔ پلیز آپ ایک بار تو ان سے مل لیں، ایسے کیسے آپ اسے بغیر دیکھے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ پاپا پلیز۔ ہاشم درانی نے اس کی پوری بات بہت حوصلے اور صبر سے سنی۔ پھر ان کا جواب انکار کی صورت میں آیا تھا۔ وہ ایسے کسی بھی شخص سے ملنا نہیں چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو سیڑھی بنا کر ان کی دولت پر عیاشی کے خواب دیکھ رہا ہو۔ بریرہ کی اس کی مدد کرنا، پھر اپنی غربت اور عسرت کی کہانیاں سنانا، اور مزے کی بات اس سارے دورانیے میں ایک بار بھی اسے اپنے گھر یا گھر والوں سے نہ ملوانا، حالانکہ ہر ملاقات میں وہ اپنی ماں اور بہن کے اشتیاق کی کہانیاں بڑے شد و مت کے ساتھ اسے سناتا رہتا۔ ہاشم درانی ایک پل میں سمجھ گئے کہ شانی نے ان کی بھولی بھالی بیٹی کو ٹریپ کیا ہے۔ وہ کوئی بہت بڑی گیم کھیل رہا تھا، مگر وہ اسے اپنی سادگی اور محبت سمجھ رہی تھی۔ مگر ہاشم درانی نے نہ تو سادہ تھے اور نہ ہی شانی کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ جیسی حقیقت ان پر کھلی، انہوں نے بریرہ سے بھی کچھ نہیں چھپایا۔ ان کی دلیل باتیں سن کر بریرہ کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کی طرف تو کبھی اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ سخت ٹینشن میں آ گئی اور اسی ٹینشن اور پریشانی نے اسے اداس کر ڈالا۔ سنڈے کو پھوپھو بھی دبئی سے آئی۔ ساری صورتحال جان کر پہلے تو اسے بریرہ کی بے وقوفی پر خوب غصہ آیا، مگر پھر اس کی حالت دیکھ کر نرم پڑ گئیں۔ تم کال کرو شانی کو، اسے ملنے کے لیے بلاؤ، میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس میں کہ تم اس کی پیار میں پاگل ہو گئی ہو۔ پھوپھو نے اس کا موبائل اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا تو بریرہ نے شانی کو فون ملا دیا۔ دونوں میں چند منٹ بات ہوئی اور پھر بریرہ نے اسے اپنے ایک ریسٹورنٹ میں آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ یہ ہے تمہارا شانی؟ وہ دونوں مقرر وقت سے کچھ لیٹ ریسٹورنٹ پہنچی تو شانی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ بار بار کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتا، پھر منہ بناتا ہوا گلاس وال سے باہر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ پھوپھو نے دور سے ہی اسے دیکھا تو حیرت سے بت بن گئی۔ بریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئی واپس باہر بھاگی۔ وہ اس افاتہ کے لیے تیار نہیں تھی، سو گھبرا گئی، مگر پھوپھو کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ باہر آتی ہی اس نے بہت چپتے ہوئے انداز میں بریرہ سے سوال کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شانی، پاپا نہیں مانے، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اسے جی کڑا کر کہہ تو دیا، مگر اب ڈر رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا، کہیں پھوپھو کا کہا سچ نہ ہو ثابت ہو جائے اور جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی۔ گھبراؤ گی تو نہیں؟ نہیں، میں نہیں گھبراؤں گی، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پاس بیٹھی پھوپھو اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور جانا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ایک عام عورت کی طرح زندگی گزارنے کو تیار ہو؟ شانی کی طرف سے جواب کے ساتھ ہی یہ سوال آیا تھا۔ ہاں تیار ہوں، تم بتاؤ کب اور کہاں آنا ہے، میں پہنچ جاؤں گی، اٹل اور فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل رات 12 بجے تم مجھے ریلوے اسٹیشن پر ملو گی، ہم وہاں سے چلنے والی پہلی گاڑی پکڑیں گے اور یہ شہر تو کیا، یہ صوبہ ہی چھوڑ جائیں گے۔ شانی نے بڑے اطمینان سے اپنا پروگرام اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گی، تمہارے لیے تو میں یہ دنیا بھی چھوڑ سکتی ہوں، پھر یہ شہر اور یہ صوبہ کیا چیز ہے، تم میرا انتظار کرنا، میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گی۔ بریرہ نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور پھر پھوپھو کی طرف دیکھتی رہی۔ بریرہ، تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس فراڈیے کے لیے اپنے باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دو گی؟ کچھ تو خیال کرو بریرہ، ان کا کیا حال ہوگا، کچھ سوچا ہے تم نے؟ پھوپھو نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم پریشان مت ہو پھوپھو، اب پاپا کا کوئی بھی کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا، میری وجہ سے جو کچھ بگڑا ہے میں ہی اسے سنواروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بریرہ کے جواب نے پھوپھو کو اور زیادہ پریشان کر دیا، مگر وہ اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اسٹیشن پر ویسے ہی بھیڑ بھاڑ تھی جیسے کہ گاڑی کے آنے سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ بریرہ ایک چھوٹا سا شلٹر بیگ شانے پر لٹکائے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی۔ اس کی متلاشی آنکھیں چاروں طرف شانی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 2 دن پرانے لباس میں تھی، بھولیا بھی رف سا ہو رہا تھا اور پریشان اور کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی بک سٹال کے پاس جا کر رک گئی۔
शानी ने इसे इसी जगह रुकने को कहा था। इसे वहां खड़े अभी चंद मिनट हुए थे कि शानी एक तरफ से निकलकर इसके पास आ गया। इसका हुलिया बहुत बदला हुआ था। वो तैयार होकर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। पुराने वाले शानी की तो एक झलक भी इसमें ढूंढने से भी नहीं दिखाई दे रही थी। बरीरा, आ गई तुम? अच्छा किया। हाँ, मैं आ गई और तुम्हें जो चाहिए था सब ले आई हूँ। वो इसकी बात काटते हुए सीधा इसकी आंखों में देखती हुई बोली। तो शानी हैरत से इसे देखने लगा। मुझे क्या चाहिए था सवाए तुम्हारे? तुम क्या लेकर आई हो बरीरा? अपनी हैरत पर काबू पाते हुए इसने कहा। तो बरीरा ने अपने शाने से बैग उतार कर इसकी सिमत पढ़ा दिया। इसमें मेरे पापा के अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बहुत काम आएंगे। तुमने मुझसे दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता इसलिए बनाया था कि मेरे बाबा को नुकसान पहुंचा सको। तो लो, ये सब अपने डैड को दे दो। काशान सिकंदर, इसने शानी की आंखों में देखते हुए सख्त अंदाज में कहते हुए कहा और बैग इसकी तरफ बढ़ा दिया। तो शानी वहीं खड़ा खड़ा जैसे सुन हो गया। बरीरा, तुम? हाँ काशान सिकंदर, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान चुकी हूँ। मुझे अफसोस है काशान कि मैंने तुम्हें दिल दे दिया, तुमसे मोहब्बत की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये मेरा नसीब था, मगर मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। मेरे बाप की दुश्मनी तुम्हारे बाप से थी, मगर तुमने इन दोनों की दुश्मनी मेरे दिल का खून कर दिया। शानी, क्यों? मैं अब तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से नहीं, बल्कि अपने बाप की जिंदगी से भी हमेशा के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अपने बाप को भी धोखा दे दिया। इनके सारे राज तुम्हारे हवाले कर दिए और अब किस मुंह से इनके सामने जाऊं, इसलिए मैं तुम दोनों को यहीं से खुदा हाफिज कह रही हूँ। बरीरा ने इसके कदमों में बैग फेंका और तेजी से भागती हुई भीड़ में गुम हो गई। इसलिए इसको ट्रेन की विसल सुनाई दी। गार्ड ने झंडी लहराई और शालीमार एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी। इसका दिल घबराकर इधर उधर देखा। ऐसे में रेल की तरफ बढ़ती भीड़ में दूर से जाती बरीरा भी जाती दिखाई दी। वो तेजी से इसके पीछे लपका था। बरीरा का बैग इसकी ठोकर लगने से फिसलता हुआ दूर चला गया। कशान को इसे उठाने का भी होश न रहा। वो बरीरा के पीछे भाग रहा था और इसे आवाजें दे रहा था, मगर अब वो इसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रेन ने इस दौरान रफ्तार पकड़ ली। वो भी इसके साथ साथ भाग रहा था और फिर अचानक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के खुले दरवाजे से बरीरा का सुर्ख स्टालर उड़ता हुआ आया और काशान के वजूद के साथ लिपट गया। वो इस स्टालर को हाथ में थामे भीगती आंखों से ट्रेन और बरीरा को खुद से दूर जाते देखता रह गया। वेल डन काशान सिकंदर, वेरी वेल डन। अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा। तुम्हारे डैड की पावरफुल प्लानिंग ने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। इनकी जिंदगी की आखिरी खुशी, आखिरी निशानी भी इनसे छीन ली। अब तुम ये खुशी से बड़े शौक से अपने डैड को सुना सकते हो। सेठ सिकंदर जीत गया और हाशिम दुरानी हार गया, हमेशा के लिए हार गया। बरीरा का बैग काशान की तरफ बढ़ाते हुए वाचमैन ने इसे लफ्जों की मार से लहूलुहान कर दिया था। वो शिद्दत जब्त से सुर अंगारा आंखें लिए एकदम पलटा और लंबे लंबे कदम भरता हुआ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। वाचमैन वहीं खड़ी रोती रह गई। बस बाबा, इस दिन के बाद से मेरी जिंदगी एक प्लेटफॉर्म की होकर रह गई है। मैंने डैड का साथ छोड़ दिया हमेशा के लिए। उन्होंने हाशिम अंकल के साथ बुरा किया, बहुत बुरा। वो बेचारे तो पहले ही अपने बेटों और बीवी की मौत का सदमा झील रहे थे। डैड ने इनसे इनकी बेटी भी छीन ली। एक जीती जागती हंसती मुस्कुराती लड़की को अपनी बदले का आग बना डाला। मुझे डैड की सफाकियत का एहसास बरीरा के खो जाने के बाद हुआ। दीनू बाबा के सामने कल के काशान सिकंदर और आज की कुली बाऊ ने अपना आप खोल दिया था। बाबा दीनू इसकी कहानी सुनकर रोए थे। पुत्र, मुझे लगता है कि वो लड़की तुझे जानती थी। बड़ी देर तक मुझे घूर घूर कर देखती रही और फिर तेरे बारे में बहुत से सवाल जवाब भी किए। लगता है वही तेरी बरीरा है। बाबा ने ये बात कही। वो बरीरा नहीं हो सकती बाबा, क्योंकि वो तो मेरे सामने ट्रेन में चढ़ी थी। मैं आज तक इसके इंतजार में कुली बना इस रेलवे स्टेशन की खाक छान रहा हूँ, इस आस में कि शायद वो मुझे मुआफ कर दे। कभी इसके दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और वो वापस चली जाए। काश एक बार वो आ जाए और इसे पता चल जाए कि मैं उससे कितना इश्क करता हूँ। हस्बे आदत आंखें बंद किए बोल रहा था और बाबा चुपचाप इसकी बातें सुन रहे थे। काश हमें अपनी मोहब्बत का अदारक मिल गया होता शानी, तो तुम ना इस तरह ख्वार होते और ना बरीरा को इतना अरसा तन्हाई का अजाब झीलना पड़ता। अपने पीछे से उभरने वाली आवाज सुनकर वो दोनों एकदम पलटे। वाशमा, तुम यहाँ? काशान एकदम उठते हुए हैरत से बोला। तो वो मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। हाँ मैं, और मेरे साथ कोई और भी है। मैं तो कल ही तुम्हें देखकर जान गई थी, तो तुमने खूब कफारा अदा किया। अपना जुर्म मानना पड़ेगा। वाशमा ने हंसते हुए अपने पीछे छुपी बरीरा का हाथ पकड़कर सामने किया तो काशान इसको देखता ही चला गया। शानी, बरीरा ने इसको करीब आते हुए बेकरारी से इसका नाम लिया तो जैसे फिर से जी उठा। बरीरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से यहाँ बैठा तुम्हारी राह देख रहा था और तुम ये सबसे खफा होकर पहाड़ों में जा चुकी थी। इससे राब्ता तोड़कर खुद को भी सजा देती रही और हमें भी। वो तो भाई और सिकंदर अंकल ने मिलकर कोशिश की तो इसका पता मालूम हुआ। कल मैंने जब तुम्हें इस हुलिये में देखा तो इसको सारी बात बताई, तो ये आज ही सुबह की फ्लाइट से यहाँ आ पहुंची
اور اس وقت تمہارے سامنے ہے۔ واشما نے تفصیل سے اسے جواب دیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کبھی اپنے باؤ کو ہنستے مسکراتے دیکھا۔ بابا دینو نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے مسکرائے۔ میں اگر واپس نہ آتی تو میں نے اپنی ساری زندگی اسی جگہ اسی طرح کولی بنا تمہارا انتظار کرتے کرتے گزار دینی تھی، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا۔ اور تمہارے ڈیڈ اور بھائی، انہوں نے کچھ نہیں کیا تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے، بہت کچھ کیا جو ان سے بن پڑا، پوچھ لو بابا دینو سے۔ مگر میری یہ ایک ہی ضد تھی، جب تک ہاشم انکل کو ان کی خوشی، ان کی بیٹی واپس نہیں مل جاتی، تب تک سیٹھ سکندر کا بیٹا بھی انہیں نہیں ملے گا۔ وہ اسی جگہ کلی بنا بیٹھا رہے گا۔ دونوں ارد گرد سے بیگانہ ایک دوسرے سے سوال جواب کیے جا رہے تھے اور ان کے پاس کھڑا بوڑھا ان دونوں دیوانوں کے ملن کی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر واشما، سیٹھ سکندر اور ہاشم دورانی کو کال مرا رہی تھی کہ وہ اس پلیٹ فارم پر اپنے جگر گوشوں کو واپس اپنی دنیا میں لے جائے۔ بابا دینو شانی کی اس خوشی کو باقی کلیوں کے ساتھ شیئر کرنے کو بےتاب تھے کہ ان کا باؤ اپنی محبت، اپنی زندگی کو پانے میں آخرکار کامیاب ہو ہی گیا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔